کے جو حروف ہیں وہ 399 ہیں۔ ویسے جو سورۃ البینہ ہے، سورۃ البینہ میں اس کا ایک نام سورۃ البینہ ہے، دوسرا سورۃ لم یکن الذین کفروا، یہ بھی سورت کا نام ہے یہاں تک۔ اور ایک یہ ہے کہ سورۃ لم یکن یہاں تک، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ سورۃ البینہ بھی اس سورت کا نام ہے، اور سورۃ الزلزلہ بھی اسی سورت کو بولتے ہیں۔ جی، یہ سورت کو سورۃ البریہ یہ بھی اس سورت کا نام ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورۃ اہل الکتاب، اہل الکتاب میں سورۃ البینہ، فکینہ، یہ منفکینہ، یہ بھی اس سورت کا ایک نام ہے۔ سورۃ القیمہ، القیمہ بھی اسی سورت کو بولا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورت کا نزول ہوا، یہ اتفاقی طور پر سورۃ بینہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمنفکین، اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، باز نہ آنے والے تھے۔ لم یکن نہیں تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، والمشرکین اور مشرکین سے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ گئی ان کے پاس، البینۃ کھلی دلیل۔ معاملہ کیا ہے؟ منفقین اپنے کفر سے باز آنے والے کو کہتے ہیں، الگ ہونے والے۔ کافر اور مشرک اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ گئی۔ یعنی پیغمبر آخر الزماں اور قرآن بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو راہ حق پر لایا جائے، کیونکہ یہ لوگ اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ ان کا راہ حق پر آنا، ان لوگوں کا راہ ان لوگوں کا راہ حق پر آنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے جو ایک مقدس آسمانی کتاب لائے جس میں عمدہ دل نشین مضامین ہوں، اور وہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ کسی حکیم یا صوفی یا عادل بادشاہ کے بس کی بات نہ تھی کہ انہیں راہ راست پر لا سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے، اہل کتاب کے لیے، اور وہ لوگ جو کفر پر مصر تھے اور کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح دلیلوں کے ساتھ قرآن مجید اور رسول کو بھیجا۔ رسول، ایک رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو صحف مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ یتلو کو تلاوت کرے، صحف مطہرہ پاک صحیفے، یعنی ان کے سامنے قرآن مجید کو پڑھے، صحیفے کی تلاوت کرے، جیسا کہ اللہ نے بعض پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کو صحیفوں کے ساتھ بھی نوازا۔ فیہا، جن میں، کتب قیمہ، مضبوط احکام لکھے ہوں، قیمہ مضبوط احکام، کتب لکھے ہوں، یعنی وہ ایسے صحیفوں کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرے، لوگوں کو ایسی کتاب کی تعلیم دے جس میں مضبوط قسم کے احکام موجود ہوں۔ قرآن کو صحف مطہرہ، یعنی اس میں موجود احکام اور صورتوں کو قیمہ قرار دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ناپاک بات یا کمزور یا بے بنیاد قصہ یا حکم نہیں۔ اگر کسی رسول، کسی شخص کو رسول کے لائے ہوئے پاک صحیفوں اور ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکام کی پاکیزگی اور مضبوطی معلوم کرنے کا شوق ہو تو وہ قرآن کا، بائبل کے مجموعے میں موجود پہلے صحیفوں کے ساتھ موازنہ کر لے، جن میں صحیح باتوں کے ساتھ عقل و اخلاق سے گری ہوئی باتیں، واضح تعریف شدہ احکام اور اللہ کی ذات گرامی، انبیاء کرام کی توہین اور ان پر تہمتوں کی نجاست صاف نظر آئے گی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر بے بنیاد
بے بنیاد ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں جن سے وہ ہر طرح سے پاک تھے۔ لوگوں نے عجیب و غریب ان کے بارے میں باتیں کی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو جس کے احکام انتہائی قیم ہیں، انتہائی مضبوط ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ وما تفرق، اور جدا نہیں ہوئے الذین، وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءتهم البینہ، ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ اس آیت میں اہل کتاب کے ایک جرم کا ذکر فرمایا، مشرکین کا نام نہیں لیا، کیونکہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکین کی ضد اور عناد کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اہل کتاب تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، اور مشرکین کے پاس تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ اہل کتاب کا یہ جرم ان کا باہمی تفرقہ تھا، اور اس جرم کا ارتکاب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف سے پہلے بھی کیا، اور آپ کی آمد کے بعد بھی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے 72 فرقوں میں لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام فرقوں کی نشاندہی کی، اور یہ جب ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے کتاب کو پڑھ لیا، رسول کے بارے میں جاننا شروع کر دیا کہ بھئی یہ رسول ہماری لڑی سے نہیں آیا۔ اب یہ علم ان کے پاس آ گیا، تفرق الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب نے تفرقہ ڈال لیا، جدا ہو گئے، الگ ہو گئے کہ ہمارا اس نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ان کے پاس علم تھا، وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو جانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ان کو اس کی نشانیوں کے ساتھ جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے تفرقے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ وما امروا، وہ نہیں حکم دیے گئے، الا مگر لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کے، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکات، اور زکات ادا کریں، وذالک دین القیم، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ القیمہ، نہایت سیدھی بات جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ حنفاء، حنیف کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک طرف مائل ہونا، یعنی وہ ہزاروں بتوں کے سامنے نہیں عبادت کرتا، کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جھکا ہے۔ اس آیت میں دین کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا، پہلی امتیں ہوں یا یہ امت، سب میں ایک ہی حکم ہے کہ بھائی پہلی بات ہے اللہ کی عبادت کریں، ہر قسم کے شرک اور ریا سے پاک، خالص اللہ کے لیے ہو، باطل پر چلنے والے تمام گروہوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، جس طرح ابراہیم ہو گئے تھے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط ملت ہے۔ جب اس امت میں بھی وہی پہلا حکم ہے اور پہلی امتوں کا، تو اس امت کا دین قیم ایک ہی ہے، تو انہیں ماننے سے انکار کیوں ہے؟ بھائی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو بھائی ابراہیم نے بھی تو اسی بات کی بات انہوں نے بھی لوگوں کو پہنچایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب، مشرکین اور مشرکین سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ کون لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے ایک، والمشرکین، اور مشرک لوگ، فی ناری جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور اللہ کی مخلوق میں یہی بدترین لوگ ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین قسم کے لوگ۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے،
फिर उन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका हम खैरुल बरिया, यही मखलूक में सबसे बेहतरीन है। जज़ाउहुम, उनका बदला इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ है। वो बदला क्या है? जन्नातु अदनिन, हमेशगी के बागात हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें बह रही हैं। तीसरी बात ये कि खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अबदन का मतलब भी हमेशा, हमेश तर हमेश रहेंगे। और पांचवी बात ये कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन पे राजी, वो उस पे राजी हो गए। ज़ालिका, ये लिमन, उस आदमी के लिए है, खशिय रब्बहू, जो अपने रब से डर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे उन लोगों का तज़किरा किया जो रसूलों का पर ईमान लाते हैं, किताबों पर नेक अमाल करते हैं, बड़ी-बड़ी बशारतें हैं। पहली ये कि वो मखलूक में से बेहतरीन हैं, क्योंकि अपने इख्तियार से गुनाह छोड़कर ईमान अमल सालेह करते हैं। अल्लाह ताला ने नाफ़रमानी की इस्तेदाद रखी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाफ़रमानी है, वो